ये ज़रा तसव्वुर की आंख से दौरे रसालत का एक वजद अंगेज़ मंजर देखें और सदमौली की शिकार अपनी ज़िंदगी को ईमान की आँच पहुँचाने की फ़िक्र करें। तबूक की फैसलाकुन जंग में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने के लिए इस्लामी फ़ौज पहुँच चुकी थी, मगर 3 जानिसार काब बिन मालिक, हलाल बिन उम्मिया और मरारा बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हुम मैदान तबूक में ना पहुँच सके और इस ग़ज़वा में शिरकत की सादत से महरूम रहे। वफ़ादार बंदों की मामूली सुस्ती और गफलत भी कैसे बर्दाश्त की जा सकती थी। अल्लाह ताला ने इन्हें सख्त तंबीह फरमाई और ऐसी कड़ी आजमाइश में मुब्तला किया कि जिसमें पूरा उतरना इन्हीं मर्दाने हक़ का काम था। इनकी ये दास्तान इबरत सिर्फ सीरत की तारीख़ की किताबों में महफूज नहीं, बल्कि खुदा ने भी लफ्ज़ों में इनकी दास्तान इबरत की ऐसी तस्वीर कशी की है कि जितनी बार भी पढ़ें ईमान में ताज़गी ही पैदा होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, और इन तीनों को भी खुदा ने माफ़ कर दिया जिनके मामले को मुलतवी कर दिया गया था, जब ज़मीन अपनी सारी वुसअत के बावजूद इन पर तंग हो गई और इनकी जानें भी इन पर भार होने लगीं और उन्होंने जान लिया कि अल्लाह से बचने के लिए कोई जाए पन्ना खुद अल्लाह ही के दामन रहमत के सिवा नहीं है, तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से इनकी तरफ पलटा ताकि वो इसकी तरफ पलट आएँ। हज़रत काब फरमाते हैं, खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसलमानों को तबूक की मुहिम पर जाने के लिए उभारते तो मैं तय कर लेता कि मुझे ज़रूर इस जंग में जाना है, मगर आप वसल्लम की मस्जिद से उठकर आता तो सुस्ती करने लगता। सोचता जल्दी क्या है, तेज़ सवारियाँ भी हैं, सेहतमंद भी हों, पहले से ज़्यादा खुशहाल भी हों, तैयार होने में क्या देर लगती है, वक्त आने पर फ़ौरन चल पड़ूँगा। बात चलती रही यहाँ तक कि इस्लामी लश्कर जोश जहाज़ से सरशार मैदान जंग की तरफ रवाना हो गया। फिर भी ये सोचा कि कोई बात नहीं, मेरे पास तेज़ सवारियाँ हैं, 3-4 रोज़ के बाद भी रवाना होऊंगा तो फिर रास्ते में ही लश्कर से जा मिलूँगा। इसी टाल मटोल में दिन गुजरते रहे। मुसलमान मैदान जहाज़ में पहुँच गए और मैं घर में ही बैठा रादा ही करता रहा। मदीने में जब भी मैं बाहर निकलता मेरा दिल बैठने लगता है कि यहाँ जिन लोगों के साथ मैं रह के आऊँ वो या तो मुनाफिक हैं या फिर वो लोग हैं जो मज़ूर हैं, जिनको अल्लाह ने ही जंग से रह जाने की रुख्सत दे दी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जहाज़ में पहुँचे तो पूछा, काब को क्या हुआ? बनी सलमा के एक साहब बोले, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें अपने दीदा ज़ेब लिबास और शाहाना चाल ढाल देखने ही जो कब फुर्सत है जो हमारे साथ आते। मुआज़ बिन जबल ने यह सुनते ही कहा, आपने अच्छी बात नहीं की या रसूल अल्लाह, काब हमारे ख्याल में तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। इतने में दूर से गिरद उड़ती हुई नजर आई। कोई सफ़ेद पोश सवार अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ चला आ रहा था। देखते ही खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू खैसमा। ये वही अबू खैसमा थे जिन्होंने इस मौका पर थोड़ी सी खजूरें खुदा की राह में पेश की थी और मुनाफिकीन इनकी इस पेशकश पर इनका मजाक उड़ा रहे थे, मगर खुदा ने इनको शर्फ़ कबूलियत बख्शा और ये मैदान जहाज़ में पहुँच गए। दिन गुजरते रहे, फिर मुझे खबर मिली कि खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्द ही ग़ज़वा तबूक से वापस आने वाले हैं। मुझे बड़ी फ़िक्र हुई। दिल में तरह तरह के झूठे बहाने आने लगे, यहाँ तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले आए। वापस आने पर आपने मामूल के मुताबिक मस्जिद में जाकर पहले शुक्राने की 2 नफल नमाज पढ़ी, फिर लोगों से मुलाकात के लिए बैठे। मुनाफिकीन आगे बढ़ बढ़कर अपने झूठे उज़रात पेश करने शुरू कर दिए और लंबी चौड़ी कस्में खाकर अपनी मजबूरियाँ साबित करने लगे। इन झूठे मक्कारों की तादाद कुछ ऊपर 80 थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब के उज़रात सुने और इनकी बातनी हालत को खुदा के हवाले करते हुए फरमाया, जाओ खुदा तुम्हें मुआफ़ करे। तो मेरी बारी थी। मैंने आगे बढ़कर सलाम किया। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट में गैज़ो गज़ब था। फिर फरमाया, आओ तुम भी आओ, कहो तुम्हें क्या रुकावट पेश आ गई थी, क्या तुम्हारे पास सवारी न थी? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं किसी दुनियावी बादशाह के हुज़ूर होता तो तरह तरह के उज़रात तराश कर लेता और कोई भी झूठी सच्ची बातें बताकर उनको राज़ी कर लेता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेरा यकीन ये है कि अगर आज मैं बातें बनाकर आपको राज़ी भी कर लूँ तो कल अल्लाह ताला वही के ज़रिए आपको हकीकत बता देगा, फिर आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। और अगर इस वक्त मैं ठीक ठीक हकीकत हाल ज़ाहिर करके आपको नाराज़ कर भी दूँ तो मेरी सच्चाई की बदौलत मुझे तवक्का है कि खुदा ज़रूर मेरी माफ़ी की कोई सूरत पैदा कर देगा। या रसूल अल्लाह, मुझे कोई मजबूरी नहीं थी। इस मौका पर जो सहूलत और कुशादगी मुझे मुयस्सर थी पहले किसी मौका पर थी ही नहीं। सिर्फ मेरी सुस्ती और लापरवाही थी जिसने मुझे इस सादत से महरूम रखा। मेरी रुदा सुनकर नबी सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स है जिसने सच्ची बात कही है। और मुझे फरमाया, अच्छा जाओ और अपना मामले में फ़ैसला इलाही का इंतज़ार करो। मैं उठकर अपने कबीले के लोगों में आ बैठा। बनी सलमा के लोग मेरे पीछे पड़ गए और बोले, हमें नहीं मालूम कि तुमने कभी कोताही की हो। झूठे मक्कारों ने कैसे कैसे बहाने तराशे और साफ छूट गए। अगर तुम भी कोई उज़र पेश कर देते तो रसूल अकरम तुम्हारे लिए भी इस्तग़फ़ार फरमा देते और हुज़ूर का इस्तग़फ़ार तुम्हारी कोई कोताही का कुभारा बन जाता। तुमने बहुत बड़ी गलती की। इन सब लोगों की ये बातें सुनकर मेरे जी में आया कि ठीक तो है, मैं भी जाकर कोई बात बना दूंगा। अब मैंने इन लोगों से पूछा, अच्छा ये बताओ, मेरी तरह और भी कोई है? लोगों ने कहा, हाँ क्यों नहीं, 2 आदमी और हैं। उन्होंने भी वही बात कही जो तुमने कही और इनको भी वही जवाब दिया गया जो तुम्हें दिया गया।
میں نے پوچھا اچھا ذرا بتاؤ وہ کون دو آدمی ہیں؟ بولے ایک مرارہ بن ربیع ہے اور دوسرے حلال بن امیہ۔ میں ان دونوں کا نام سنتے ہی گھر چلا آیا۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ یہ دونوں وہ مسلمان تھے جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے اور یہ دونوں میرے لیے بہترین نمونہ تھے۔ زکوٰۃ فرماتے ہیں اب ہماری آزمائش کا دوسرا دور شروع ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں میں اعلان کرا دیا کہ ہم تینوں سے کوئی شخص بات نہ کرے۔ یہ دونوں بوڑھے تو اس صدمے کی تاب نہ لا کر گھر بیٹھ رہے اور شب و روز روتے رہے، مگر میں جوان تھا، برابر باہر نکلتا رہا، بازاروں میں بھی برابر کراس کرنے کے لیے آتا جاتا رہا اور مسجد میں بھی جماعت سے نماز پڑھتا رہا، لیکن کوئی مسلمان اس کا روادار نہ تھا کہ مجھ سے بات چیت کرے، کچھ اپنی کہے کچھ میری سنے۔ لوگوں نے ایسا رخ بدلا گویا میری کسی سے جان پہچان ہی نہیں اور میں اپنے ہی شہر کی گلی کوچوں میں اجنبی بن کر رہ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سرزمین ہی بدل گئی ہے، زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے اور مجھے اپنی جان بوجھ لگنے لگی۔ میں معمول کے مطابق مسجد میں جاتا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، مگر جواب کے لیے بس انتظار ہی کرتا رہتا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کھلیں۔ میں بھی نظریں چرا چرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا کہ آپ مجھ پر نظریں ڈالتے ہیں یا نہیں، لیکن وہاں حال یہ تھا کہ میں جب تک نماز میں ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظر مجھ پر پڑتی رہتی اور جو ہی میں سلام پھیر لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکبار کی نگاہیں پھیر لیتے۔ ایک دن کچھ زیادہ گھبراہٹ ہوئی تو میں ابو قتادہ کے پاس گیا۔ یہ میرے چچا زاد بھائی بھی تھے اور بچپن کے دوست بھی۔ ان کے باغ کی دیوار پر چڑھا اور کہا ابو قتادہ السلام علیکم، مگر ہائے افسوس اس جگری دوست نے اسلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا یار ابو قتادہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تم بتاؤ کیا مجھے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں؟ مگر ابو قتادہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا مگر وہ خاموش ہی رہے۔ تیسری بار جب میں نے قسم دے کر پوچھا تو بس اتنا کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ بے رخی دیکھ کر میرا دل بیٹھنے لگا، بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور میں غم سے نڈھال دیوار سے نیچے آ گیا۔ ایک دن میں کسی کام سے بازار میں تھا کہ شام کا ایک کپتی جو تجارت کے لیے غلہ لے کر آیا تھا لوگوں سے میرا پتہ پوچھ رہا تھا۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہی کعب بن مالک ہیں۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا جو حریر میں نہایت سلیقے سے لپٹا ہوا تھا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو لکھا تھا ہمیں پتہ چلا کہ تمہارے صاحب تم سے آج کل برگشتہ ہیں اور تم پر ستم توڑ رہے ہیں۔ تم کوئی ایسی ذلیل آدمی تو نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے۔ تم بے فکری سے ہمارے پاس چلے آؤ اور ہم تمہارے شایان شان تمہاری قدر کریں گے۔ یہ خط پڑھ کر بے اختیار میرا دل بھر آیا اور میں نے سوچا یہ ایک اور مصیبت نازل ہوئی۔ صدمے سے میرا دل کا برا حال تھا۔ میں نے اسی وقت اس خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ بے بسی کی حالت میں پورے 40 دن جیسے تیسے گزر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی دنوں سے وہی بھی نہیں آئی تھی۔ اچانک ایک روز دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا قاصد پہنچا۔ میرا دل دھک دھک ہونے لگا۔ قاصد نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے رندی ہوئی آواز میں کہا کیا طلاق دے دوں؟ نہیں بس الگ ہو جاؤ، قاصد نے کہا۔ میں نے اپنی شریک حیات کو بھی میکے بھیج دیا اور کہہ دیا وہیں رہ کر انتظار کرو، دیکھو خدا کیا فیصلہ فرماتا ہے۔ قصہ مختصر اسی بے چارگی کی حالت میں 10 راتیں اور بیت گئیں۔ 50ویں دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں اپنی چھت پر جا بیٹھا۔ میں اپنی جان سے بیزار مایوس بیٹھا ہوا تھا اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ تھی کہ میں نے صلا کی پہاڑی سے ایک پکار سنی۔ کوئی زور زور سے پکار کر کہہ رہا تھا مبارک ہو کعب مبارک ہو۔ یہ سنتے ہی میں بے اختیار اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور میری دونوں آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ پڑا۔ میں سمجھ گیا کہ میری خوشیوں کی گھڑی آ پہنچی۔ نماز فجر کے بعد خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری معافی کا اعلان فرمایا تو لوگ ہمارے پاس بھاگے چلے آ رہے تھے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ پہلے میں پہنچ کر مبارکباد دوں۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور پہاڑی پر چڑھ گیا۔ اس کی آواز گھوڑے کی آواز سے بھی زیادہ تیز تھی۔ جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے خوشی میں اپنے ہی کپڑے اتار کر اس کے حوالے کر دیے۔ خدا گواہ ہے کہ اس وقت میرے پاس یہی وہ کپڑے تھے۔ میں نے مانگ کر دوسرے کپڑے پہنے اور اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہو گیا۔ آج میرے لیے مدینہ کے زمین و آسمان بدل گئے تھے۔ لوگ بڑی گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے مل رہے تھے، بغلگیر ہو رہے تھے، مجھے مبارکباد دے رہے تھے کہ خدا نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ میں خوش مسجد نبوی میں پہنچا، دیکھا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے، چہرہ مبارک چاندی کی طرح چمک رہا ہے، روشن ستارے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، بڑھ کر گرم جوشی میں مجھ سے بغلگیر ہوئے اور مبارکباد دی۔ خدا کی قسم میں ان کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ مہاجرین میں صرف یہی مجھ کو دیکھ کر اٹھے تھے۔ میں نے بڑھ کر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فتح مسرت سے جگمگا رہا تھا۔ فرمایا کعب مبارک ہو، یہ دن تمہاری زندگی کا بہترین دن ہے۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ معافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟
ارشاد فرمایا خدا کی طرف سے جبریل امین یہ آیتیں لے کر آئے ہیں اور ان تینوں کو بھی خدا نے معاف کر دیا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ جب زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان پر ان کی جانیں بار ہونے لگیں اور انہوں نے جان لیا کہ خدا سے بچنے کے لیے خود خدا کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تو خدا ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ بلا شبہ وہ بڑا ہی معاف فرمانے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ یہ آیتیں سن کر میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو روا ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال راہ خدا میں صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا، کعب کچھ مال اپنی ضرورت کے لیے روک لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق خیبر والا حصہ روک کر باقی سب خدا کی راہ میں دے دیا۔ پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ، خدا نے مجھے سچائی کے صلے میں معاف فرمایا ہے، میں خدا سے عہد کرتا ہوں کہ ہمیشہ سچائی پر قائم رہوں گا۔ آج تک میں نے جان بوجھ کر کوئی غلط بات نہیں کی، جہاں تک مجھے علم ہے ایسا کبھی نہیں ہوا، اور مجھے اپنے رب سے توقع ہے کہ تعزیست وہ میری اس طرح حفاظت فرماتا رہے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی قبولیت و مدینے کے مسلمان گواہ ہیں، خدا کا رسول گواہ ہے، خود خدا گواہ ہے، اور اس سے زیادہ بلند مقام اور کیا ہوگا کہ رہتی زندگی تک جہاں جہاں بھی یہ قرآن پاک پڑھا جائے گا، خدا کے بندے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی توبہ کی قبولیت کے گواہ بنتے رہیں گے۔ یہ مقام بلند حضرت کعب کو اس لیے ملا کہ ان کے دل میں دین کے لیے ایسا ہی بلند مقام تھا، اور 50 دن کی لرزہ خیز آزمائش کے ایک ایک لمحے نے یہ ثبوت دیا کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے جذبات، اپنا آرام، اپنی مرغوبات، اپنی خودی، اپنی انانیت، ہر چیز کو دین کی خاطر رون ڈالا، اور خدا نے ان کو اتنا اٹھایا ہے کہ جس کے تصور سے ہی روح جوم اٹھتی ہے۔